بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھیو، آج کی گفتگو تراویح پر مبنی ہے، جس پر تراویح کا مطلب، ابتدا اور بہت کچھ ہے۔ تو چلیے اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح کا لغوی معنی: تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، جیسے تسلیمہ ایک مرتبہ سلام پھیرنے کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں تراویح وہ نماز ہے جو سنت موقدہ ہے، اور رمضان المبارک کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق کے درمیان جماعت کے ساتھ یا اکیلے پڑھی جاتی ہے۔ عام رواج اور معمول عشاء کے بعد متصل پڑھنے کا ہے، اور تراویح کی نماز کا تراویح کے لفظ کے ساتھ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جماعت اور اہتمام کے ساتھ پہلی مرتبہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تو وہ ہر دو سلام 4 رکعتوں کی بعد تربیہ یعنی آرام اور وقفہ کرتے تھے۔ تراویح پڑھنے کی ابتدا: رمضان مبارک میں تراویح پڑھنے کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہوئی۔ ابتدا 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی نماز باقاعدہ جماعت سے پڑھائی، تاہم اس کے بعد تراویح کی نماز کی فرضیت کے اندیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمدم مداومت نہیں فرمائی اور جماعت سے پڑھنے کو ترک کر دیا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خود پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ شروع ہوئی، جیسے کہ درج ذیل روایت میں مروی ہے۔ ترجمہ: اروا سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی ایک درمیانی رات میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کو لوگوں نے اس کا ایک دوسرے پر چرچا کیا۔ دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر صبح ہوئی تو اس کو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا۔ تیسری رات میں اس سے زیادہ آدمی جمع ہوئے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد میں لوگوں کا اس میں سمانا دشوار ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے۔ جب صبح کی نماز ادا کی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اما بعد، مجھ سے تم لوگوں کی موجودگی پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک حالت یہی رہی۔ پھر عہد صحابہ میں جب یہ اندیشہ نہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک امام پر اکٹھا کر کے با جماعت تراویح کا فیصلہ کیا، جیسے کہ درج ذیل روایت میں ذکر ہے۔ ترجمہ: عبدالرحمن بن عبدالقاری نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا۔ وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کوئی الگ نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ان سب کو ایک قاری پر متفق کروں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس کا عزم کر کے ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کر دیا۔ پھر میں ان کے ساتھ دوسری رات میں نکلا۔ لوگ اپنے قہری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نیا کام بہت ہی اچھا ہے، اور وہ نماز جس کے وقت تم سوتے ہو اور وہ اس سے بہتر جو تم قائم کرتے ہو، یعنی رات کے آخری پہر کی نماز، اور لوگ اس وقت رات کے ابتدائی حصے میں یہ قیام کرتے تھے۔ تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ؟ کیا یہ فرض ہے؟ تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، بلا حذر اس کو چھوڑنے والا نافرمان اور گنہگار ہے۔
خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، علماء مجتہدین اور سلف صالحین سے پابندی سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، اور مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے چند افراد اس سنت کو جماعت کے ساتھ ادا کرے تو سب کا ذمہ فارغ، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ جو مرد انفرادی تراویح پڑھے گا تو اس کی تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا۔ اور عورتوں کے لیے جماعت سنت موقدہ کفایہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے گھر میں تنہا پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالکیہ رحمۃ اللہ علیہ، بعض اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ با جماعت پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اسلام کی 15-16 سالہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں جتنی عبادت کی جائے کم ہے۔ اس مقدس مہینے میں ایک رکعت کا ثواب کم از کم 70 گنا اور اخلاص و خشوع کی مناسبت سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ کیا جائے۔ 20 تراویح پڑھنے والے کو اس ماہ میں کم از کم 42,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ مزید وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ تراویح 8 نہیں بلکہ 20 ہے، اور اس بات کی وضاحت تفصیل سے کی گئی ہے۔ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں اس ذات پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ تراویح کی نیت کا طریقہ۔ تراویح کی نماز رمضان کے قیام اللیل یا تراویح کی نیت کرنے سے ادا ہو جائے گی، اور امام کی ابتدا میں ہونے کی صورت میں اس نیت سے بھی ادا ہو جائے گی کہ جو نماز امام پڑھ رہا ہے اس کی نیت کرتا ہوں۔ نیز متعلق نفل یا سنت کی نیت کر لے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ متحین کر کے یوں نیت کرے، میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے ہو تو اس کا اضافہ کر دے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز امام کے پیچھے اقتدا کر کے ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ ملحوظ رہے کہ نیت کے لیے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے۔ دعائے تراویح: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح لہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تراویح پر اجرت۔ تراویح میں قرآن مجید سنا کر اجرت لینا اور لوگوں کے لیے اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ لینے اور دینے والے دونوں گناہگار ہوں گے اور ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اس حالت میں بہتر ہے کہ علم ترکیب سے تراویح پڑھا دی جائے، اس سے بھی تراویح کی سنت ادا ہو جائے گی۔ البتہ اگر حافظ کو رمضان مبارک کے لیے نائب امام بنا دیا جائے اور اس کے ذمہ 1 یا 2 نمازیں سپرد کر دی جائے اور اس خدمت کو عوض تنخواہ کے عنوان سے اسے کچھ دیا جائے، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم، تو اس کے لینے اور دینے کی گنجائش ہوگی۔ اسی طرح اگر بلا تعین کچھ دیا جائے اور نہ دینے پر کوئی شکایت بھی نہ ہو اور نہ وہاں بطور اجرت لینے دینے کا عرف و رواج ہو تو یہ صورت اجرت سے خارج اور حد جواز میں داخل ہو سکتی ہے۔